الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، آج ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور فریقین کی کتب میں یہ بات ثابت ہے، اور فریق مخالف کے مصادر سے اور فریق مخالف کی معتبر کتاب الکافی اصول کافی اس کی جلد نمبر 8 میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بیعت فرمائی۔ لیکن فریقین کا نظریہ اور موقف جدا جدا ہے۔ بیعت کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور اس بات کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ ہر آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور کوئی امام بھی انکاری نہیں ہے، اور کوئی محدث کوئی مورخ بھی فریق مخالف کے مذہب سے تعلق ہو یا امت مسلمہ کے مذہب سے تعلق ہو، کوئی بھی اس بات کا انکاری نہیں ہے، بلکہ سب اس بات کے اقراری ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ فریق مخالف اپنے موقف کی جدا تعویل کرتا ہے، اور امت مسلمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سچا سمجھتے ہوئے، ان کی بیعت کو سچا سمجھتے ہوئے، اور ان کو اسلام کو سچا سمجھتے ہوئے، اور ان کے اندر اور باہر باطن اور ظاہر دونوں کو ایک جیسا سمجھتے ہوئے ان کو سچا مسلمان سمجھ کر ان کی بیعت پر ایمان اور اقرار اور یقین رکھ کر حضرت ابوبکر عمر عثمان کو بھی سچا سمجھتے ہیں، اور ان کی خلافت کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ جبکہ فریق مخالف کا موقف جدا ہے، انکاری نہیں ہے، لیکن وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ اور منافقت کا دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے صرف یہ تعویل کرتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے تقیے کی حالت میں، جھوٹ کی حالت میں، کہ ان کا ظاہر جدا تھا باطن جدا تھا، کہ ظاہری طور پر خلفاء سے ملتے تھے اور ظاہری طور پر خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن ان کا باطن جدا تھا۔ یہ جھوٹا الزام لگا کر جھوٹے مذہب کے جھوٹے راویوں نے یہ تعویل کی ہے، حالانکہ خود امام نے یہ تعویل نہیں کی کہ میں نے تقیہ کر کے بیعت کی ہے یا میں تقیۃً بیعت کر رہا ہوں، بلکہ امام تو خود غلات شیعہ سے بھی تقیہ کرتا تھا۔ لیکن فریق مخالف خود پریشان ہے، اور پھر اگر دیکھا جائے کہ جس مذہب میں امام تقیہ کرتا ہو تو وہ مذہب اس کے پاس مذہب ہے کیا، اس کے پاس پیچھے رہتا کیا ہے، کہ جس مذہب کا امام ہی تقیہ کرتا ہو پیچھے بچا ہی کیا۔ اس وجہ سے امت مسلمہ فریق مخالف کو کافر اور اسلام سے خارج سمجھتی ہے۔ تو ہم آتے ہیں فریق مخالف کے مصادر کی طرف، کہ فریق مخالف کے مصادر میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس روایت کو دیکھیں گے، یہ آپ کے سامنے فریق مخالف کی معتبر کتاب الکافی، جس کا نام اصول کافی ہے، الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی، فروع کافی الجزء السابع، روضۃ الکافی الجزء الثامن، یعنی اس کی جلد نمبر 7 اور جلد نمبر 8 ہے فروع کافی، اور اس کو لکھنے والا الشیخ محمد بن یعقوب کلینی فریق مخالف کا معتبر محقق ہے۔ روضۃ الکافی ثقۃ الاسلام الشیخ محمد بن یعقوب کلینی المتوفی سن 329 ہجری، الجزء الثامن، منشورات الفجر، بیروت، لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اور فریق مخالف کی یہ معتبر کتاب ہے، اور یہ جلد نمبر 8 کتاب الروضہ، اس کے شروع میں ایک بات نقل کی گئی ہے کہ امام نے یہ ایک خط لکھا اور اس میں ایک وصیت لکھی، اور پھر فرمایا کہ سارے لوگ اس کو اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنے مساجد کے کمروں میں رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں، اور یہ وہ کتاب الروضہ ہے۔ اور اس کتاب الروضہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے، شیر خدا نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتاب الروضہ
جلد نمبر 8 اصول کافی، اس کا صفحہ نمبر دیکھا جا سکتا ہے، صفحہ نمبر 159 ہے، اور صفحہ نمبر 159 پر روایت نمبر 454 ہے، اور اس 454 روایت نمبر میں واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد الکندی عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن الفضیل عن زرارہ عن ابی جعفر قال ان الناس لما صنعوا، زرارہ روایت کرتا ہے جو فریق مخالف کا معتبر راوی ہے، جس کے حالات ہم نے گزشتہ موقع پر بھی بیان کیے تھے کہ امام لعنت بھی کرتا ہے اور لعنت کر کے اس زرارہ کے لیے کہتا بھی ہے اور اس کی ہلاکت کے لیے بھی کہتا ہے۔ عن ابی جعفر، تو وہ امام جعفر صادق سے نقل کرتا ہے، قال ان الناس، بے شک لوگوں نے، ان الناس لما صنعوا ما صنعوا، جب کیا جو کچھ کیا، اذ بایعوا، جب انہوں نے بیعت کی، ابا بکر، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر، لم یمنع امیر المؤمنین، کہ حضرت علی المرتضیٰ نے منع نہیں کیا، من ان یدعوا الی نفسہ، اس بات سے کہ ان کو اپنی طرف بلائیں اور اس سے روکیں، الا نظرا للناس، مگر نظر کرتے ہوئے لوگوں کی طرف، وتخوفا علیہم، اور اس بات پر خوف کرتے ہوئے کہ ان یرتدوا عن الاسلام، کہ لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے۔ اب یہ اگر اس بات کو دیکھا جائے، فریق مخالف کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے دو معاملات تھے، ایک طرف یہ تھا کہ لوگ اسلام سے ہٹ جائیں، اور دوسری طرف یہ تھا کہ میں اپنی خلافت کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت کی طرف اس بات کو ترجیح دی کہ لوگ اسلام پر ٹھہرے رہیں، اور یہ ایک دنیا کا معاملہ ہے، اور اس صورت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا اور لوگوں کو اسلام پر باقی رکھا، جبکہ فریق مخالف کا موقف یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا اقرار نہ کر کے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ تو بالکل یہ روایت، خود امام کی روایت، فریق مخالف کے بالکل خلاف ہے اور پورے مذہب کو باطل کرتی ہے۔ عن ابی جعفر قال ان الناس لما صنعوا ما صنعوا اذ بايعوا ابا بکر لم يمنع امیر المؤمنین من ان يدعوا الى نفسه الا نظرا للناس وتخوفا عليهم ان يرتدوا عن الاسلام فيعبدوا الاوثان، یعنی حضرت علی خود اس بات کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ فریق مخالف ہر وقت بات خلافت 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 کی کرتا رہتا ہے۔ لم يمنع امیر المؤمنین من ان يدعوا الى نفسه الا نظرا للناس وتخوفا عليهم ان يرتدوا عن الاسلام فيعبدوا الاوثان، اور اگر اسی بات کو دیکھا جائے، جیسے شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بدعت تھی اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے نہ مرتد ہو جائیں، اور دوسری طرف شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اسلام سے ہٹا رہے ہیں اور ایک طرف ان کو جہنمی بنا رہے ہیں اور دوسری طرف سے رک رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ اگر بدعت تھی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف دعویٰ کرتے اور کہتے کہ میری طرف آ جاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کہ اس وجہ سے کہ بدعتی تو جہنمی ہوتا ہے اور پھر جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ جہنمی ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اس بات کو چھپا رہے ہیں، آگے چل کر اس روایت میں آ رہا ہے فَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، کہ لوگ بتوں کی عبادت کریں، وَلَا يَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ کی گواہی کو کہیں چھوڑ نہ دیں، وَكَانَ الْأَحَبُّ، اور آگے کہا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے، إِلَيْهِ أَن يُقِرَّهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا، اس بات سے کہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کی بیعت پر رہیں اور اسی بات پر ٹھہرے رہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام ہو کر کسی کو بدعت پر ٹھہرے رہنے کے لیے کہے اور اپنی بیعت نہ کرے، اور بدعت یہ جہنم لے جانے والی ہے اور اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے اس سے بچیں، اور امام خود کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ پسند ہے، اس سے معلوم ہوا کہ امام بھی بدعت کو پسند کرتا ہے، اور جو بدعت کو پسند کرے اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا وہ کافر ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی تم بیعت کرواؤ اور لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، اور امام دوسروں کی بیعت کر کے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے اور کہ لوگ اس کی ہاتھ پر بیعت کر کے ٹھہرے رہیں، امام اس کو پسند کرتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات فرماتی ہے
کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا فریق مخالف کی اپنی کتاب سے ان کے اپنے ائمہ کا کفر ثابت ہوتا ہے، اور فریق مخالف جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس سے فریق مخالف کی اپنی کتابوں سے، اس کے اپنے دعوے سے، اس کے اپنی کیے ہوئے بیان سے فریق مخالف کا اپنا کفر ثابت ہوتا ہے۔ وَقَالَ الْأَحَبُّ إِلَيْهِ أَن يُقِرَّهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا مِنْ أَن يَرْتَدُّوا عَنْ جَمِيعِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ رَكِبُوا مَا رَكِبُوا، اور ہلاک ہو گئے وہ جو اس پر سوار ہوئے۔ فَأَمَّا مَن لَّمْ يَصْنَعْ ذَلِكَ، لیکن وہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا، وَدَخَلَ فِي مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے ساتھ مل گئے، شامل ہو گئے بغیر علم کے، بغیر امیر المومنین کی دشمنی کے، فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ لوگ کافر نہیں ہوئے، وَلَا يُخْرِجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ، اور اسلام سے نہیں نکلے۔ اس سے معلوم ہوا اس عبارت سے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، جاننے کے باوجود بیعت کی، تو وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ تو اس بات کو جانتے تھے، اور جاننے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں ان کی بیعت کروں اور اس پر لوگوں کو ٹھہرے رکھوں۔ تو معلوم ہوا فریق مخالف اور خود امام اپنے امام کے فتوے کے مطابق بھی کافر ہے۔ معلوم ہوا کہ امام اپنے فتوے کے مطابق کافر ہو رہا ہے۔ اور اس سے آگے وَلِذَٰلِكَ قَدَمَ عَلِيٌّ، قرآن کی آیت میں ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو دین اور شریعت کی بات کو چھپا دیتا ہے، وَلِذَٰلِكَ قَدَمَ عَلِيٌّ أَمْرَهُ، جو اپنے معاملے، حضرت علی نے اپنے معاملے کو چھپا دیا، یعنی اپنی خلافت کو خود چھپا دیا۔ جب امام اپنی خلافت خود چھپا دیتا ہے تو امام اپنے فتوے کے مطابق خود کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَبَايَعَ مُكْرَهًا حَيْثُ لَمْ يَجِدْ أَعْوَانًا، اور بیعت کر لی حضرت ابوبکر کی مجبور ہو کر جب مددگار نہ پائے۔ اب اسی بات کو اگر دیکھا جائے تو فریق مخالف کے مذہب میں کس قدر تضاد ہے، ایک ہی لائن میں کس قدر تضاد ہے۔ پیچھے والی عبارت میں موجود ہے وَلِذَٰلِكَ قَدَمَ عَلِيٌّ أَمْرَهُ، کہ حضرت علی نے اپنا معاملہ خود چھپا دیا، اور آگے اسی عبارت میں موجود ہے وَبَايَعَ مُكْرَهًا حَيْثُ لَمْ يَجِدْ أَعْوَانًا، کہ بیعت کر لی جب مددگار، جب خود چھپایا تو پھر مددگار کہاں سے ملتے؟ اگر اعلان کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ میں خلیفہ ہوں تو پھر لوگ آتے، اور شروع میں بھی اس کی موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیعت کی اور لوگوں کو بتایا نہیں اور کتمان کیا، اور جب آدمی چھپا دیتا ہے حق بات کو تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب کو چھپا دیتا ہے۔ اور فریق مخالف کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ منصوص خلیفہ ہیں اور ان کی خلافت قرآن میں ہے، اور جب قرآن میں ہے تو وہ قرآن کو چھپا رہے ہیں، اور جو قرآن کو چھپاتا ہے اور پھر مکمل قرآن بھی چھپا گئے، اور جو قرآن کو چھپاتا ہے تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی، ملائکہ کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا فریق مخالف کی اپنے ائمہ کے فتوے سے امام خود لعنتی ٹھہرتے ہیں، اور خود ائمہ پر لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَبَايَعَ مُكْرَهًا۔ ایک طرف فریق مخالف کا دعویٰ ہے کہ امام کے پاس ساری چیزوں کا اختیار ہے، دوسری طرف کہا کہ مجبور ہے، اور پھر تیسری طرف سے یہ بھی دعویٰ ہے کہ امام نے بیان ہی نہیں کیا، اپنے مسئلے کو خود چھپا لیا، اور پھر پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری۔ تو اللہ رب العالمین کی پناہ ایسے جھوٹے مذہب سے، اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ یہ موجود ہے، فریق مخالف کی کتاب ہے، روایت نمبر 454 ہے، کتاب الروضہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159 ہے، بیروت لبنان، منشورات الفجر، اور محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں اس میں بالکل موجود ہے کہ وَبَايَعَ مُكْرَهًا وَلِذَٰلِكَ قَدَمَ عَلِيٌّ أَمْرَهُ، حضرت علی نے اپنے معاملے کو چھپا دیا۔ اب اس بات سے کوئی بھی انکاری نہیں، جب کوئی بھی انکاری نہیں تو فریقین کے دو موقف ہیں۔ ایک طرف امت مسلمہ کا موقف ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بالکل سچے انسان ہیں، انہوں نے ظاہر سے بھی باطن سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سچا سمجھتے ہوئے ان کی بیعت کی۔ اور اگر فریق مخالف کا دعویٰ یہ ہے، امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ظاہر باطن دونوں طرف سے سچے تھے، اور انہوں نے اس وجہ سے بیعت کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو سچا سمجھتے تھے، جبکہ فریق مخالف کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ظاہر اور تھا، باطن اور تھا، پوری زندگی جھوٹ کی حالت میں، تقیے کی حالت میں، کفر کی حالت میں گزار دی۔ اور کس قدر فریق مخالف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے، اور کس قدر ان کی منافقت کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت خود دعویٰ بھی کرتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مومن ہے، اور پھر ان کے ایمان کو بھی مشکوک بناتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی، جو شخص ظاہری طور پر کسی کے ساتھ ہے تو کیا پتہ کہ
کہ اس کا باطن بھی اس کے ساتھ ہو، جب بیان ہی نہیں کیا اور کرتا بھی تقیہ تھا اور کرتا بھی اپنے لوگوں سے تقیہ تھا تو اس کا اپنا ایمان، یعنی فریق مخالف تقیہ کی آڑ میں آ کر خود ائمہ کو کافر ثابت کرتا ہے اور خود اپنے ائمہ پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور کس قدر حضرات اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سنجیدہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو خود غور سے دیکھیں کہ حضرت علی کا گستاخ کون ہے اور حضرت علی سے محبت کرنے والا کون ہے اور حضرت علی کو سچا سمجھنے والا کون ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو موقف بیان کر کے خود ائمہ کو اپنے فتووں کے مطابق کافر ثابت کرنے والا اور خود ائمہ اپنے فتووں کے مطابق کافر ثابت ہوں، وہ کس کا مذہب ہے اور کس کے مذہب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔